اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی بھی پیغمبر کو نبوت اور رسالت نہیں ملنی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام نے اس دنیا کے اندر آنا تھا ان کی تعداد مکمل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان لانا، سابقہ انبیاء کا ذکر، ان پر اترنے والی کتب کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سابقہ انبیاء پر اترنے والی وحی کو ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو ذکر کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نئے پیغمبر کا بھی ذکر نہیں ہے، کسی پر اترنے والی وحی کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نئے پیغمبر نے آنا ہوتا تو قرآن جیسی جامع کتاب اس کو ضرور ذکر کرتی۔ قرآن مجید کا اس پر ذکر نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی 4تھی آیت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر اتاری گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتاری گئی تھی اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ بما انزل الیک جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور آگے اس پر پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی بھی اترنے والی وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اشارتاً ملتا ہے، نہ صراحتاً ملتا ہے، نہ کنایتاً ملتا ہے۔ تیسری آیت وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یہاں پر بھی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اور وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے ہیں، من قبل کا آپ سے پہلے ہے۔ چوتھی آیت قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو ذکر فرمایا ہے اور آپ سے پہلے اترنے والی انبیاء پر وحی کو جو اتری ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پانچویں آیت کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان انبیاء کی طرف وحی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے۔ قرآن مجید کی یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اترنے والی وحی کو ذکر کیا گیا ہے اور آپ سے پہلے اترنے والی وحی کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کسی پیغمبر نے آنا ہوتا، آپ کے بعد اگر وحی اترنی ہوتی تو قرآن جیسی جامع اور مقدس کتاب اس کا ضرور ذکر فرماتی۔ یہ قرآن جیسی مقدس کتاب نے نہ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر پیدا ہی نہیں ہوگا، کسی کو شریعت ملنی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔